یہ کیا کہہ رہے ہیں فیصل چودھری صاحب؟ میں تو ان سے پوچھی تھی کہ آپ کی پارٹی میں کلیئرٹی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر مذاکرات کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ جیسے لوگ جو ہاکس ہیں جا کے وزیر اعظم صاحب کو کہتے ہیں جی نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، مر جائیں گے ہم. کاش یہ بات سچ ہوتی کہ میں ہاک ہوتا، لیکن میرے خیال سے میں ڈوز میں ہی میرا شمار ہوتا ہے. اور بالکل بھی جس کسی نے بھی یا ان کی جو ریڈنگ ہے، میرے خیال سے فیصل بھائی آپ کی ریڈنگ بالکل غلط ہے. اور میں ڈوز میں ہوں، میں ہاکس میں نہیں ہوں. اور جہاں تک یہ بھی بات ہے کہ وزیر اعظم کو کہنا کہ ان سے بات نہیں کرنی، یہ دیکھیں ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ایک نہیں بارہا دفعہ متعدد بار مذاکرات کی دعوت، اور پچھلی دفعہ تو دیکھیں کابینہ کی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہ باضابطہ طور پہ دعوت دی. جب دعوت دے چکے تو اس دعوت سے ہم پیچھے تو نہیں ہٹ رہے، اور ہم بھی اس پورے پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں. if anything ہم بھی بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ جب غلط بات ہوگی تو پھر اس کا جواب ضرور ملے گا، اس کا ریاکشن ضرور آئے گا. جس طرح شفیع جان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا ٹی ٹی پی کو ہم دہشت گرد جماعت نہیں مانتے. اب اس کا پھر ظاہری بات ہے کہ ہم نے رد عمل دیا، اور میرے لیے اسٹانشنگ بات تھی کہ یہ کیوں آئیں بائیں شائیں سے کام لیا جا رہا ہے، کیوں جو ہے یہ کال آؤٹ نہیں کیا جا رہا، ایک دہشت گرد جماعت کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا جا رہا، کیوں اس میں ifs and buts ہیں. تو وہ تمام تر چیز تو آپ کے سامنے ہے. نہیں، اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں بیرسٹر صاحب تو آپ اچک زئی صاحب کا لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کر دینا. یہ ایک پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا. اس کی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں پرابلم کیا ہے. وہ دیکھیں بالکل کانفیڈنس بلڈنگ میجر ضرور ہو سکتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی تعیناتی کے حوالے سے، کیونکہ 12 تاریخ کو سوموار والے دن نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے. اب اس میں تمام تر چیز جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے کھل کے آ جائے گی. میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی سے جب عامر ڈوگر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی اسپیکر صاحب سے، یہ ایشو سامنے آ رہا ہے کہ جو 74-75 لوگ ہیں جنہوں نے سگنیچرز کیے ہیں، کیا ان کے سگنیچرز جب ویریفائی ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے ویریفائی کرنے کی، بیکاز دیر ہیو بین رپورٹس، کیونکہ ان ممبرز کی طرف سے یہ بات کچھ آئی، ہو سکتا ہے یہ انڈر نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ انڈر پریشر لیے گئے ہوں. اب وہ کم از کم ایک جو رولز آف بزنس اور پروسیجر کے مطابق جو ایک طریقہ ہے وہ تو وہی ہے کہ اینی ون، کوئی ایک شخص جو اپوزیشن کی میجورٹی انجوائے کرتا ہو رول 39 کے مطابق، اب وہ ویریفائی ہونا اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اس پہ ایک بڑا سوالیہ نشان آ چکا ہے کہ آیا کہ یہ 74-75 تمام تر لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی آؤٹ آف دیئر اون فری ول اینڈ ڈو دے ایکچولی سپورٹ ہم اسٹل، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ وہ تمام تر معاملہ کلیریفائی ہو جائے گا اس سیشن میں. وکیل نے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ نکال کر لے کے آئے ہیں، لوگوں کے سگنیچرز ویریفائی ہو جائیں گے. کوئکلی مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں تو پھر میں محمود مولوی صاحب سے بات کروں گی اور ان سے پوری وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسیران جو ہیں کوٹ لکھپت جیل کے ان کو رہا کیا جائے، لیکن بہرحال حکومت ان کی بھی کسی بات کو اس وقت نہیں سن رہی. سیریسلی کیوں نہیں لے رہی حکومت ان کو؟ چلے اپوزیشن تو پی ٹی آئی کے تو مسائل ہیں، بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے. ہمارے